بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ اور آج تھوڑا سا جیسا کہتے ہیں نا سٹوری میں، کہانی میں تھوڑا ٹویسٹ، تو آج پروگرام میں تھوڑا سا ٹویسٹ تھا۔ کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے لائیو، آپ کو پتہ ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ لائیو لنک میں بھی لوگ پوچھ رہے ہیں، اور دیکھا ہاشم یزمانی صاحب ڈائریکٹ اس کو رپلائی بھی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویجیلنٹ ہیں، ہم بالکل یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آڈینس، ہمارے دیکھنے سننے والے چاہنے والے ہم سے کتنا رابطے میں ہیں، اور یہ آپ کی محبت ہے جی جس کے ہم مقروض رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے فوری کنسرن شو کیا اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ود ان فیو منٹس۔ یہ زندگی کے حصے ہیں اور یہ لائف کا حسن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، حسن سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ جب آپ کا بچپن تھا، ہمارا بچپن تھا، یہ بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، آلدو کے بھی چند سال پیچھے کی باتیں ہیں۔ ہمیں جب ہم کوئی کام اچھا کرتے تھے، ہمیں پذیرائی ملتی تھی ہمارے ٹیچر سے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے استاد، ہمارے جاننے والے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اگر ہم نے پڑھائی میں کچھ اچھا کام کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، ہماری تعریف کی جاتی تھی۔ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اچھے کام کے لیے ہمیں پذیرائی مل جاتی تھی، ہمیں حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے الفاظ مل جاتے تھے، کہا جاتا تھا شاباش، بک اپ، آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں، آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں، اور ریزلٹس پہ ڈیفینیٹلی اس سے بہتر آتے تھے۔ اسی طرح سے آپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ارد گرد لوگوں کے بارے میں، اپنے کو ورکرز کے بارے میں جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچ، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا بیسٹ پرفارم کر سکے، اپنی بیسٹ پرفارمنس دے سکے، اپنا بہترین سامنے لا سکے، اور کہیں نہ کہیں اس سے کوئی کمی، خامی، کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی خامی کو، کمی کو نہ پکڑیں، آپ اس کی اچھائی کو پکڑ لیں، اس کی ایفرٹ کو پکڑ لیں، اس کی اس محنت کو پکڑ لیں اور اس کو پذیرائی دے دیں۔ آپ اس کو کہیں شاباش، تم نے جو کوشش کی ہے یہ بہتر ہے، لیکن اگر تم اس سے مزید بہتر کر سکتے ہو تو یہ اور اچھا ہوگا، اور مجھے پتہ ہے تم یہ کر لو گے۔ اس سے کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم پیپرز کی تیاری کیا کرتے تھے اور کہیں نہ کہیں تھوڑی کمی رہ جاتی تھی تو ہمارے ٹیچرز کہا کرتے تھے مجھے تمہاری ایبلٹی کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہو، آلدو کہ دس از آلسو گڈ، لیکن تمہارے اندر جو پوٹینشیل ہے، تمہارے اندر جو محنت کرنے کا جذبہ ہے، تمہارے اندر جو نالج ہے، تم نے اس کو ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا، تو ہم نیکسٹ ایئر اور زیادہ اچھا پرفارم کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح سے زندگی کے معاملات چلتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جی کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، سب کو کسی نہ کسی بات پہ تعریف کر دیا کریں، ریلیشن بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ وہ تعریف نہیں ہے جو بٹرنگ والی ہوتی ہے، یہ آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے، آپ کو پروان چڑھانے کے لیے، آپ کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی کر لینا چاہیے، اس سے کامیابیاں ملتی ہیں، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے پھر وہ اور محنت کوشش کر کے اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آج کی بات تھی جی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ویسے بائی دی وے آج کا جو ٹاپک آف دا ڈے ہے وہ بھی یہی ہوگا۔ پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ، سوالات جوابات آپ کو بتائے جاتے ہیں، آج کی کتاب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور ہمارا آج کا جو موضوع میں نے آپ کو بتایا باقاعدہ محنت جو کامیابی ہے اس کا راز جو ہے وہ آپ کسی کی تعریف کر دیں، کسی کو سراہ دیں، اس میں خود اعتمادی پیدا کر دیں۔ اسی ٹاپک پہ ہم بات بھی کریں گے، اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ ایک ٹوسٹ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم خوابوں کی تعبیر کو اپنے ٹاپک آف دا ڈے کے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیں گے، اور ہمارے تھرڈ سیگمنٹ میں ٹاپک آف دا ڈے ڈسکس کیا جائے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، تعارف کرواتا چلو، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری محمد اسحاق صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب ابھی جب ہم بیٹھے تھے اسٹوڈیوز میں تو تلاوت کر رہے تھے تو ایک لمحے کو لگا کہ شاید ہم آن ایئر ہی چلے گئے ہیں، قاری صاحب تلاوت آڈیو چیک کے لیے کرتے جا رہے تھے تو ہم نے روکا، ہم نے کہا قاری صاحب ذرا رک جائیے، تو انشاءاللہ ابھی تلاوت کریں گے۔ قاری صاحب ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج مسکراہٹ میں کچھ کمی ہے، یہ تاخیر کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا ہے یا ویسے ہی؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ کا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون کرتے ہیں، ان میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل،
نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ اشتراک کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں کال بھی کرنی ہے۔ کال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ڈائل کیجئے گا 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آج کا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور پھر آپ رزلٹ کیا دیکھتے ہیں، آپ یہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ نمبر آپ کے سامنے ابھی پاپ اپ ہو جائے گا، اسکرین پہ آپ دیکھیں گے، سلائیڈ آئے گی 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں ہمیں، تاکہ آپ کے سوالات جوابات ادھر بھی شامل کیے جا سکیں۔ ایک نمبر اور ہم نے آپ کو لاٹ کر دیا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، جو کہ ہے 0321-0241-000 یعنی 0321-0241-000۔ اس پہ بھی آپ اپنا ریٹن یا آڈیو کی صورت میں میسج بھیج دیجئے۔ خوابوں کی تعبیر آپ کو یہاں سے بھی انشاءاللہ تعبیر کے حوالے سے انفارم کر دیا جائے گا۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجئے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام بھائی قاری صاحب نے قرآن مجید کا سورہ زمر کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے جی۔ اس میں اللہ رب العزت نے آخرت کے دن، قیامت والے دن کا ایک منظر پیش کیا ہے۔
منظر کیا ہے کہ جہنمیوں کو ان کی کیٹیگریز کر کے یہ بڑے ہیں، یہ سب سے بڑے ہیں، یہ سب سے چھوٹے مجرم ہیں، ان کو ٹولیوں کی شکل میں جہنم کی طرف اللہ کے فوجی، اللہ کے سپاہی فرشتے جو ہیں وہ ہانک کر لے کر جائیں گے۔ اور جب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے تو وہاں پر دربان پوچھیں گے کیا تمہیں اس جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تمہیں اس سے بچانے کے لیے؟ تو وہ ماڑی قسمت والے کہیں گے آئے تو تھے، لیکن ان کا ضد، تکبر، غرور ان کو کفر پر آمادہ کر گیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ایک نہیں سنی، تو یہ جہنم رسید ہوں گے اپنے اپنے ٹولیوں کے حساب سے۔ یہ بڑے مجرم ہیں، ان کو پہلے ڈالو، پھر دوسرے کو ڈالو، پھر تیسرے کو ڈالو۔ تو وہ اقرار کریں گے کہ اللہ کے رسول آئے تھے، ہمیں دعوت دین دے گئے، ہمیں حق پہنچ گیا تھا، لیکن ہم نے مانا نہیں۔ تو اللہ کہیں گے یہ کفر، تکبر، غرور، ضد، ہٹ درمیائی سارے ادھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا، اور انہوں نے اپنے اعمال کی بدولت، خالی خواہشات کی بدولت نہیں، اعمال کی بدولت اعلیٰ درجے پائے، ان کو بھی درجہ بندی کر کے، کیٹیگریز کر کے فرشتے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور جب ان کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے تو جنت کے دربان بھی اور دیگر فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم، دنیا میں بھی تم پر سلامتی تھی، آج بھی تم پر اللہ کی سلامتی، ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں، باغات میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ داخلہ کس طرح ملا ہے؟ محنت کے ساتھ، مزدوری کر کے، اپنے اعمال رب کے سامنے پیش کر کے۔ تو وہ آپ جنت میں جا کر اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اپنے رب کی حمد و ثنا کرنی ہے، اپنے رب کی تعریفات کرنی ہے، اور کھانا ہے اور پینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، اور اللہ یہ ہمیشہ والی نعمتیں ہم کو بھی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں، پہلے ان کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں رضوان صاحب لاہور سے کال کرنے کا بہت شکریہ۔ جی جی رضوان صاحب فرمائیے۔ میرے نا بھائی کی طلاق ہو چکی ہے 4 سال پہلے۔ اچھا، اب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، قاری صاحب سے وظیفہ پوچھنا تھا۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی، میں بھی پوچھ لیتا ہوں۔ سر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو یہ وظیفے کے طور پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ والی دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب بتاتے ہیں آپ کو، اور کتاب کون سی ہے یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے جی ہمارے سامنے، اور اس کا ٹائٹل ہے سب سے سچی کہانی، بچوں کے لیے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت۔ بچے کہانی سننا چاہتے ہیں، اور سم ٹائمز تو ہم بڑے بھی سننا چاہتے ہیں، اور مگر ہمارے پاس کوئی سچی اور فائدہ مند کہانی نہیں ہوتی۔ تو مجھے بھی یاد ہے کہ بچپن میں بہت ساری ایسی کہانی سنا کرتے تھے ہم، لیکن اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کتاب میں مختصر کہانیوں کی صورت میں سیرت طیبہ کو بیان کیا گیا ہے، اور مواد سیرت کی معتبر کتب سے لیا گیا ہے، جبکہ انداز انتہائی پرکشش اور عام فہم ہے۔ کتاب وہی جو جس کے لیے لکھی گئی ہے اس کو سمجھ آئے، اور وہ اس کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سو بچوں کے حوالے سے کتاب ہے تو بڑی سہل ہے، اور سمجھنے کے لیے بڑی آسان چیزیں اس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شامل کی گئی ہیں۔ اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ آپ کو اویلیبل ہے، وہاں سے مل جائے گی، آپ فزیکل جا کے وہاں سے لے سکتے ہیں، اور اگر آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر کیجئے، اور یہ کتاب آپ کو گھر تک یا جہاں بھی آپ چاہتے ہیں ڈیلیور ہو جائے گی۔ یہ آج کی کتاب مسلم لائبریری کی جو کہ بچوں کے حوالے سے تھی۔ ٹھیک ہے، کرنے کا کام تھوڑا سا پہلے فٹافٹ جان لیتے ہیں، اور پھر ہم کچھ سوالات بھی شامل کریں گے۔ سر پلیز۔ اللہ اکبر۔ آج آپ بات کر رہے تھے حوصلہ افزائی کرنے، جی، شاباش دینے۔ جی، تو کسی بھی نوجوان کسی بڑے کی بھی اگر آپ حوصلہ افزائی کریں نا تو وہ بھی خدمت میں اضافہ کر دیتا ہے، جی، وہ اپنی محنت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تعریف کرنا اور تعریف سننا اچھا لگتا ہے، کانوں کو بھی اچھا لگتا ہے، روح کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء رحمت للعالمین اپنے دوستوں کی، اپنے صحابہ کی، اپنے جانثاروں کی حوصلہ افزائی نہ کرتے ہوں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وربلی بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور مالی انعام کی صورت میں بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے. ماشاءاللہ. دونوں صورتوں میں زبردست قسم کی حوصلہ افزائی موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو سورہ یوسف تلاوت کر کے سنائی اور سنانے کے بعد کہا یہی صورت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی تھی تو آپ نے مجھے شاباش دی تھی. کن الفاظ میں؟ مختصر ترین الفاظ ہیں لیکن خوبصورت ترین. فرمایا احسنت، عبداللہ بہت خوبصورت پڑھا ہے. تو یہ شاباش کے الفاظ جو ہیں حضرت عبداللہ کو ساری زندگی ان کے کانوں میں گونجتے رہے، روح کو تازہ کرتے رہے، دل میں شوق کو بڑھاتے رہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے شاباش کہا. شاباش دی. تو ہمیں بھی بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں پر شاباش کہنا چاہیے. احسنت. تو میں نے دیکھا کہ سعودی عرب میں جب ہم پڑھنے گئے تو استاد جب ہمارے ہوم ورک چیک کرتا تھا نا تو وہ احسنت لکھتا تھا. اچھا ماشاءاللہ. سائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتا رہا احسنت. احسنت احسنت لکھنے کے ساتھ نیچے وہ سائن کر کے ڈیٹ ڈالتے تھے. صحیح. یا بعض دفعہ وہ صرف سائن کرنے کی بجائے صرف احسنت لکھ دیتے تھے. شاباش. تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام بھی دیتے تھے. آپ نے گھوڑ دوڑ کرائی تو ان کے لیے انعام بھی مقرر کیا. آپ نے جنگوں کے دوران انعام کا اعلان کیا، لو بھی جس نے کوئی خاص مارکا مارا ہو ہم اس کا فلاں فلاں چیز انعام دیں گے. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دشمن کا ایک بہت بڑا پہلوان مارا تھا. ایسا پہلوان کہ جب اس کو میں نے تلوار ماری اس نے مڑ کر مجھ کو جپھی ڈالی تو مجھے لگا کہ میں تو گیا، لیکن پھر وہ میرا وار کارگر ہو گیا، اس کا خون زیادہ نکل گیا اور وہ گر گیا. اتنا پہلوان تھا. تو جنگ کے بعد اللہ کے نبی نے اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا گھوڑا حضرت ابو قتادہ کو بطور انعام دیا. وہ زرہ اتنی قیمتی تھی، کہتے ہیں کہ میں نے اس ایک زرہ سے پورا کھجوروں کا باغ خریدا. اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے تھے، شاباش دیتے تھے، وربلی احسنتا کہہ کر، اور مالی لحاظ سے بھی اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی مال آتا تو آپ حوصلہ افزائی کے طور پر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی یہی عمل کرنا چاہیے. عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل. کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شائستہ صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے فرمائیے. اچھا بھائی، بات یہ کرنی تھی کہ میں یتیم بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی. ظاہر ہے میں نے آپ سے کویشچن کرنا ہے، آپ نے اسی طرح کا ہی جواب دینا ہے. جی. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے جو جن لوگوں پہ یہ یتیم بچے جو ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہم ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ کوئی تھوڑی سی سختی یا بیوہ کو سمجھانے کے لیے کوئی خرچ کرنے کے معاملے میں ہم ان سے کوئی خرچ کے بارے میں کوئی کم کرو یا زیادہ کرو اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اس میں ہے تھوڑی سی گنجائش. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. یتیم پہ ہاتھ نہیں دی. آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی میں سمجھ گیا ہوں بالکل آپ کی بات. تو میں آپ نے بلکہ کال کی اور آپ کی کال کرنے کا شکریہ. میں ابھی جواب لیتا ہوں، سنیے گا. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ یتیم بچے کو ڈانٹنا نہیں. ہاں جی. یہ اچھی بات ہے. یتیم بچے کو جھڑکے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو عمومی طور پر کہا ہوا اما السائل فلا تنہر. سوالی جب آپ کے پاس سوال کرنے آئے، اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، توفیق ہے، جیب میں طاقت ہے، تو کچھ نہ دے دیں. اور اگر کچھ دے نہیں سکتے تو اچھے الفاظ میں اس کو ٹال دیں کہ بھائی ابھی نہیں ہے، مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ بھلا کرے آپ کو، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے. اس کو دعا دے کر بھیج دے، ڈانٹے نہیں. عام سوالی کو بھی. تو یہ جو یتیم بچے ہیں یہ تو اس سے بڑھ کر ہیں. جی. تو اس کو بھی ڈانٹنا نہیں. یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہو، آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور وہ کوئی غلطی کریں تو ان کو سمجھانا ڈانٹنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا تو اللہ کے نبی کے گھر میں گیا کہ رات کو آپ تہجد کیسے پڑھتے ہیں، تو میں دیکھوں تو صحیح. چھوٹے بچے ہیں لیکن شوق دیکھیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کچھ دیر آرام فرمایا. جب آپ اٹھے تو میں ابھی تک جاگ رہا تھا دیکھنے کے لیے. تو میں گیا، میں بھی وضو کیا. اللہ کے نبی نے وضو کر کے نماز شروع کی تو میں آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا وضو کر کے. تو اللہ کے نبی نے پیار سے میرا کان پکڑا، تھوڑا سا مسلا اور گھما کے دائیں طرف کھڑا کر لیا کہ غلطی ہے بیٹا، جب دو نمازی ہوں تو بائیں طرف نہیں کھڑا ہونا، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا. تو اس کان کے مسلنے سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا ہے
کہ شاگرد کو بچے کو جب وہ غلطی کر رہا ہو تو اس کو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کرنا جائز ہے، تربیت کے لیے، تربیت سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یتیم بچوں کو، یہ یتیم بچوں کی والدہ کو جب آپ خرچہ دیتے ہیں تو وہ بے تحاشا فضول خرچی کرتی نظر آئیں تو ان کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ بھائی بیٹا آپ ذرا سوچ سمجھ کر خرچ کریں، آپ ذرا سنبھال کے خرچ کریں، آپ ضرورت کے مطابق خرچ کریں، یا اس کا خرچہ تھوڑا سا روک دیں تاکہ وہ فضول خرچی نہ کر سکیں۔ ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ایسی کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم مریم صاحبہ، کراچی سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، جب میں نماز پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، جو میرے روزمرہ کام وغیرہ گھر میں باتیں ہوتی ہیں، یہ میرے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تلاوت کر رہی ہوں، لیکن میرے دماغ مشین کی طرح سے یہ سارے باتیں خیالات دوہراتا رہتے ہیں ساتھ ساتھ نماز کے، تلاوت کے۔ اس بارے میں مجھے پوچھنا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں سر۔ اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جی صحابہ کرام نے بھی آ کر عرض کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو طرح طرح کے خیال آتے ہیں، بلکہ ایسے خطرناک خیال بھی آتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا واقعی آتے ہیں؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول، ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے، خالص ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں پکا ایمان موجود ہے جس کو شیطان آ کر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی تو یہ تو الحمدللہ پڑھے۔ باقی جو وسوسے آتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا ہے کہ اپنی بائیں جانب تھوڑا سا جھکا کے سر کو تو 3 دفعہ تھتکار دیں، تھو 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 کر دیں۔ اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جب 3 دفعہ تھتکاریں گے تو وہ شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا دل میں وہ دور ہو جائے گا، دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیں جی گفتگو جاری ہے، لیکن ابھی یہاں پہ ایک ہم بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یوٹیوب کے لائیو لنک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں لکھا ہے فیصل صدیق صاحب نے، ہاشم یزبانی صاحب نے بھی آج ہمیں لکھا ہے، نرگس صاحبہ، الطاف پنڈت، قاسم حسنین اور حماد تنویر، عرفات شیخ، اور اسی طرح سے آگے بھی کمنٹ جا رہے ہیں۔ مسٹر سجاز ہیں، ایک آئی ڈی ہے ایمان فاطمہ، چلی کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، ان سب نے السلام علیکم کہا جی، وعلیکم السلام۔ اور قاسم حسنین صاحب نے ہمیں دعائیں دی ہیں، آپ کو، مجھے، بھٹی صاحب کو، قاری صاحب کو بھی، اور قاری صاحب آپ کی تلاوت کو بھی پسند کر رہے ہیں، سارے دعائیں دے رہے ہیں آپ کو۔ اچھا، یہ کویسچن جو قاسم حسنین صاحب آپ نے لکھا ہے نا، مجھے اور مفتی صاحب کو اکثر ہم آن سکرین ہو یا کبھی ہماری باہر نشست ہوتی ہے، یہ کویسچن بڑی دفعہ پوچھا جاتا ہے، میں پھر بھی ایک دفعہ اس کو شامل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میرا سوال ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، میں درود شریف کا بہت ورد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کی نیک خواہش کو پورا فرما دے۔ آمین آمین۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، جی۔ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو آسان فرمائے۔ لیکن خواہش خالی خواہش سے نہیں پوری ہوتی، ہاں جی، آپ محبت رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو تھوڑا سا گڑ اور ڈالیں، اچھا، پریکٹیکلی اللہ کے نبی کی سنتوں سے پیار کریں، جی، جس طرح حضرت انس کو تھا، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کو تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہر نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ پر اپنی سواری کو روک کر قضائے حاجت کی ہے تو عبداللہ بن عمر وہیں پر کھڑے ہو کر سواری روک کر قضائے حاجت بھی کرتے تھے، اور جس جگہ پر آپ نے عمومی کھڑے ہو کر نماز کا وقت ہوا نا تو آپ نے نماز پڑھی، تو عبداللہ بن عمر آپ وہاں پر رک کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ کر رات کو رک گئے، آرام کیا، صبح غسل کر کے جا کر عمرہ کیا۔ تو عبداللہ بن عمر ساری زندگی اسی طرح کرتے رہے کہ رات کو مکے پہنچ گئے، جاتے ہی عمرہ نہیں کرنا، ہمارے ہاں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ فوراً کرنا چاہیے، نہیں، پوری رات آرام کرتے، صبح اٹھ کے غسل کر کے جا کے تو پھر عمرہ کرتے۔ تو اس طرح آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو زیارت ضرور ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تو درود شریف بھی پڑھیں اور اللہ کے نبی کی دیگر جو سنتے ہیں عملی سنتے ان پر بھی اپنا لیں۔
اپنا لیں، ان پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ حماد تنویر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی ہو، آمین جی۔ بہت شکریہ حماد صاحب۔ اور ہماری بہن ہے عرفات شیخ جو لکھا کرتی ہیں، ہمیں سلام کہہ رہی ہیں، بھٹی صاحب کو، مجھے، قاری صاحب کو وعلیکم السلام، اور ہمیں دعائیں دے رہی ہیں جی۔ بہت شکریہ میری بہن، خوش بخت رہیے۔ اور ایک کالر ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ شیخ جمیل صاحب لودھرا سے کال کرنے کا شکریہ۔ شیخ صاحب فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی ٹیم کو دعائیں۔ جی بہت شکریہ۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ جو کرسی ہوتی ہے جس کے آگے پھٹا لگا ہوتا ہے، اس پر سجدہ نہ کرنے کی شرعی عذر کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وطر جو ہوتے ہیں، نفل اور وطر میں کیا فرق ہے؟ نفل اور واجب میں کیا فرق ہے؟ نفل اور واجب میں؟ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ سر فرمائیے۔ بزرگ میرا خیال ہے کہ سوال یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان پھٹے کے اوپر سجدہ کرنے کی شرعی دلیل کیا ہے؟ ہاں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرنے کی کیا ہاں، شرعی عذر کیا ہے انہوں نے؟ عذر کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی نماز زمین پر ہے۔ کرسی پر وہ شخص نماز پڑھے گا جو زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، جس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، جو سجدہ نہیں کر سکتا، ایسا معذور بیمار آدمی کرسی پر جب نماز پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو پھر کسی بھی چیز کے اوپر سجدہ نہیں کیا، کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں رکھے، بلکہ ہاتھ آپ نے اپنے گھٹنوں پر یا اپنی ران پر رکھے ہیں اور سر کے اشارے سے نماز پڑھی ہے، سر کے اشارے سے رکوع کیا ہے اور سر کے اشارے سے ہی زیادہ جھک کر سجدہ کیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو تختہ آگے کرسی کے اوپر لگا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کس کاریگر نے لگا دیا اور ایسا ٹرینڈ چلا ہے کہ کرسیاں بڑھنی ہی ایسی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ ٹرینڈ ہی غلط ہے۔ تو جب آپ کرسی پر مزدوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں نماز پڑھیں تو اس تختے کے اوپر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے تکیہ رکھا ہوا تھا سجدہ کرنے کی، تو آپ نے تکیہ زور سے پھینکا، کھینچ کے۔ یہ آپ کی شدید ناراضگی کی دلیل تھی کہ تکیے کے اوپر سجدہ نہیں کرنا۔ تو اسی طرح کسی بھی وہ تختے کے اوپر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ زمین پر کریں، اگر زمین پر نہیں پہنچ سکتے، بیمار ہیں، تو پھر بیٹھ کر گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا کر سجدہ اور رکوع کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، نفل اور واجب میں فرق؟ واجب یا فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہو قرآن مجید میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں حکم دیا ہو کہ یہ کام کرو، جی، اس کو کہتے ہیں واجب یا فرض۔ اور نفل اسی بات کو کہتے ہیں جس کی آپ نے ترغیب دلائی ہو، جیسے آپ نے کہا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات فرضوں کے علاوہ پڑھے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں 2 فجر کی سنتیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، تو ان کو کہتے ہیں سنتیں اور نوافل، جو اللہ کے نبی نے فرضوں کے علاوہ زائد پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ٹھیک ہے، واجب نہیں کہا کہ ضرور پڑھو، تو ان کا شوق دلایا ہے تاکہ فرضوں کی کمی پوری ہو جائے، تو ان کو کہتے ہیں نفل اور سنت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکثر صاحبہ جڑا والا سے کال کیا، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، حکم کیجئے، فرمائیے۔ بھائی میں نے اجمل بٹی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے، جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب نیک مال کے سبب جنت میں چلا جاتا ہے، تو کیا قیامت کی سارے جو ہولناک منظر ہیں دوبارہ اس کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے؟ کہ جیسے قیامت لگے گی نا تو پیاس لگے گی، سب کچھ ہوگا، اگر وہ جنت میں چلا گیا پھر وہ قبر سے نکل کے سب کچھ پڑے گا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ کنفیوژن ہے ان کی ایک، آپ پلیز بیان کیجئے گا۔ میری بہن، جو ابھی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو ہم دفن کر کے آتے ہیں قبرستان میں، تو ابھی تو اس کا جسم قبر میں ہوتا ہے، اور جو آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت ہو تو اللہ جسم کو باقی بھی رکھتا ہے۔ تو ابھی جو جنت میں جا رہی ہے وہ صرف روح جا رہی ہے، یا جہنم میں اگر کوئی گناہ گار، کافر، مشرک، منافق ہے تو اس کی روح ابھی جہنم میں جا رہی ہے، جسم تو ابھی ادھر ہے جہاں آپ نے دفن کیا ہے۔ تو قیامت والے دن روح اور جسم دوبارہ سے سیمبل ہوں گے، جیسے ابھی ہم دنیا میں ہیں نا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن روح اور جسم کا ملاپ دوبارہ سے ہوگا،
اور پھر وہ تمام مراحل ہوں گے. لیکن یہ پریشان نہ ہوں کہ مومنوں کو بھی پیاس لگے گی اور مومنوں کو بھی سختیاں برداشت کرنے پڑیں گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قیامت کی گھڑیوں میں مومن جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ان پر اللہ کا انعام ہوگا. ان کو امن بھی ہے، ان کو سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور پریشانی کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد صاحب بورے والا سے کال کیا آپ نے. سر بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. حکم جی آپ کیجیے. کا شکریہ جی، آپ نے میری کال سنی، اور اجمل بھٹی صاحب خاص کر آپ بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ماہ پہلے میری والدہ فوت ہو گئی تھی، تو ابو کی عمر بھی اس وقت 85 سے پلس ہی ہے یا 85 ہوگی. تو ابو اب ہر وقت تنہا ہوتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں، ہر طرح کا ان کے خیال کرتے ہیں. لیکن وہ امی کو یاد کرتے ہیں. اب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ساتھی لا کے دیں، مجھ سے کوئی باتیں کرے، میری شادی کریں. تو یہ ہم بس جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اچھا بول کر رہے ہیں کسی سے. تو آپ کر دیں شادی. شادی کیوں نہیں کرتے آپ اپنے ابو کی؟ ابو کی عمر کے حساب سے، اور ابو کمزور بھی کافی ہے نا، کہ وہ سہارا ہے بس. ہمیں پتا ہم کیسے ابو کو سنبھالتے ہیں. تو اس عمر میں بس امی کی وجہ سے وہ کہتے رہتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس بارے میں آپ سے بات کرنی تھی کہ کیا اس میں اللہ کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہو جائے گی؟ ہم بس وقت بات کر رہے ہیں. اللہ کے ہر طرح کے الحمدللہ ابو کے ساتھ ہماری اچھی رہنمائی ہے. ٹھیک. تو اس بارے میں آپ سوال کیجیے، جواب دیجیے گا. السلام علیکم. آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا چلے مبارک چلے گئے، یہ جملہ میرے خیال میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم وقت گزار رہے ہیں. نہ 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 نہ، یہ گولڈن وقت، خدمت کر رہے ہیں آپ ان کی. یہ آپ جنت کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے منہ سے نکل گیا چلیں کوئی بات نہیں، اگر آپ، لیکن آپ کے لیے بہترین وقت ہے. سر پلیز. یہ وہ وقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین میں سے دو یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں کو پہنچ جائے تو پھر خدمت کر لو، خدمت کر کے جنت کما لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعد من ادرک والدہ عند الکبر، وہ بندہ جنت سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت کما نہ سکا. تو یہ گولڈن پیریڈ ہے آپ کے لیے. آپ خود بھی ٹائم دیں، اپنے بچوں کو، بابا جی کے پوتے اور پوتیوں کو کہیں کہ باری باری بزرگوں کے پاس جائیں. اور میں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ بچوں کا جیب خرچ بابا جی کو دے دیں، والد محترم کو دے دیں. صبح سکول سے جائیں واپس آئیں، ہر وقت پیسے بابا جی کی جیب میں ہوں، اور بچے بار بار بابا جی کے پاس آئیں اپنی ضروریات کے لیے. تو انوالو رہیں گے تو ان کا وقت اچھا گزرے گا. آپ وہ والدہ کو جو یاد کرتے ہیں تنہا ہے. تو تنہائی میں اب کتنا بندہ سوئے گا؟ بڑھاپے میں عموماً نیند بھی اتنی زیادہ نہیں آتی، تو آپ پوری رات بھی سوئیں، دن کو بھی سوئیں، تو آخر کریں تو کریں کیا؟ اچھا مفتی صاحب سوری، میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہم تھوڑا سا نا ادھر آ گئے. یہ باتیں آپ نے جو کی ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں. وہ میں جا رہا ہوں ادھر. اچھا ادھر جا رہے ہیں ابھی. ٹھیک. پہلی بات تو ان کو انگیج کریں، ان کو ٹائم دیں، خود بھی دیں، بچوں سے بھی کہیں کہ ان کو ٹائم دیں تاکہ ان مصروف رہیں. یا ان کو کسی ایسے سینٹر پر ایکٹیویٹی کے لیے چھوڑ کے آئیں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں ان کا وقت اچھا گزرے. اور آہستہ آہستہ والدہ کی یاد ان کو ذرا کم ہو جائے گی تو پھر نارمل ہو جائیں گی. باقی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو دلاسا دیتے ہیں، تو ان کو ایسے الفاظ میں نہ کہیں کہ جی ابا جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کریں. اگر تو وہ اس قابل اب نہیں ہیں، کمزور ہیں، شادی کر نہیں سکتے، تو پھر ان کو ایسے جھوٹے وعدے نہیں کریں. ان کو کوئی ایسے الفاظ سے تسلی دیں کہ جس کے ساتھ وہ دل ان کا بہل جائے. تو اگر وہ شادی کے قابل ہیں تو پھر آپ کوشش کریں. ایسے بے شمار شادیاں ہوئی اس عمر میں دینی طور پہ کوئی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں جو 60-70 پلس ہیں، ان کی زوجہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، تو وہ بچے جب 100 کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے نا تو بزرگوں نے روک لیا. ہاں بھائی کدھر؟ ابو جی اب ہم جائیں نا، کاروبار کریں جا کر، اپنے کام کاج میں جانا. انہوں نے کہا میں کدھر جاؤں، میں اب اکیلا ہوں، یا تو میری شادی کر دو یا پھر ایک بیٹا میرے پاس رہ جائے. تو بیٹوں نے پھر مل کر ان کی شادی کر دی، شادی کروا دیں. تو دونوں صورتوں میں یا تو آپ خود ٹائم دیں جی ٹھیک، یا ان کی شادی کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن جھوٹ بولنا بہرحال جھوٹ ہی ہوگا، اس سے بچیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سجدے میں عورت کی کوہنیاں زمین پہ لگنی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں لگانی ہے.
پلیز ہمیں صحیح بتا دیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جی. یہ کوئی صحابہ کرام تھے جو تربیت کے لیے اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر باقاعدہ آئے تھے مدینہ منورہ، اور کچھ دن جب آپ کے پاس رہے، آپ کی نمازوں کو دیکھا، آپ کی تربیت لی، تو پھر جب واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ کہا تھا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے گھر والوں کو جا کر بھی سکھایا. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے اس میں یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر ہوں گے اور کونیاں اوپر بھی ہوں گی اور بغلوں سے دور بھی ہوں گی. جی. حتیٰ کہ بکرے کا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں گزر سکتا تھا، اتنا اونچا ہوگا ہاتھ. تو یہ زمین پر لگانا اللہ کے نبی نے باقاعدہ منع کیا ہے کہ سجدے کے دوران اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھاؤ جس طرح کتا بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ لمبے کر کے بیٹھتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا سجدے میں اس طرح سے ہاتھ کو لمبا کر کے زمین سے نہیں لگانا. تو یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حکم ہے، تو اپنے ہاتھ اوپر رکھیں گے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. صفیہ بی بی صاحبہ شام کوٹ سے کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کیا. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے بیٹا؟ جی جی الحمدللہ آپ کی دعائیں. جی حکم کیجئے حکم کیجئے. ٹھیک ہو بیٹا آپ کا؟ جی جی الحمدللہ. ٹی وی کی آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، دھیان سے سنتی ہوں، دین کی بہت زیادہ سمجھ لگ رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹی وی کی آواز بند کروا لیں جلدی سے. دو تین باتیں پوچھنی ہے. جی. آگے کو سویا ہو سترا رکھ کے نماز پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ وضو کرتے اذان شروع ہو جائے، جی وضو کرے یا اذان کا جواب دے. ٹھیک ہے. مہربانی کر کے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. سترہ کوئی سو رہا ہے اس کے سامنے رکھ کے نماز پڑھی جائے. جی اگر سترا رکھ لیے تو پھر تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے. اگر سترا نہ بھی رکھیں تو بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو یا نماز پڑھنے والا ڈسٹرب نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں ہے. وضو اور اذان. وضو اور اذان شروع ہو جائے تو وضو آپ نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اس کو جلدی جلدی ختم کر لیں اور اس کے بعد جتنی اذان بچے اس کا جواب دے لیں. دونوں مسئلے ہو سکتے ہیں. لیں جی یہ سوالات جوابات یہاں پہ ختم ہوئے اور آئیے خواب دیکھتے ہیں. میرا مطلب ہے اگلے سیگمنٹ میں جو خواب آپ نے دیکھ رکھے ہیں ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں. ہاشم یزمانی صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. ابھی جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد اسحاق صاحب، آپ کے آنے کا شکریہ سر. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب. سر فرمائیے اب آپ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین. میرا بھی شکریہ ادا. چلیں ٹھیک ہے جی سر کا بھی ہم ڈبل شکریہ ادا کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ سر. تھینک یو ویری مچ. بریک ہے جی. بریک کے بعد جب آئیں گے تو خواب آپ نے جو دیکھ رکھے ہیں ان پہ بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.